آپ کے سننے کا اور دیکھنے کا بہت شکریہ. میرے ساتھ آج ایک بہت اچھی شخصیت ہے, بہت اہم شخصیت, امتیاز گل صاحب ہیں. یہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں سینٹر فار ریسرچ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز, پاکستان کا بہت لیڈنگ تھنک ٹینک ہے. مصنف ہیں, جرنلسٹ ہیں, پچھلے 30-40 سال سے انہوں نے جرنلزم کی ہے. وال اسٹریٹ جرنل, فارن پالیسی میگزین میں انہوں نے لکھا ہے. 5 کتابوں کے مصنف ہیں. اور جس موضوع پر آج ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے چائنا پہ, جن کی ان کی آخری کتاب ہے آئرن بردر. تو ویلکم ٹو یو امتیاز گل صاحب. جی السلام علیکم حیدر بھائی. جی تھینک یو ویری مچ امتیاز بھائی. ایک تو سب سے پہلے بہت بہت شکریہ کہ آپ کے حساب سے رات کے کوئی تقریباً 1:30 بجے آپ کو ہم نے اٹھا کے رکھا ہے. تو مشکل میں اس کے بعد شروع کرتے ہیں میں پروگرام. سوری میں ذرا یہ جلدی سے مائک پہن لوں, اپنا ایئر فونس پہن لوں. جی تھینک یو ویری مچ. امتیاز صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی آ رہی ہے. ہاں جی تھینک یو ویری مچ. امتیاز صاحب سیدھے چلتے ہیں. چائنا, یور اے چائنا واچر, بہت بڑا ایک ایونٹ ہوا چند دن پہلے جس پہ برکس کی یہ ایک کانفرنس ہوئی تھی. 13 ممالک آئے, پاکستان کو نہیں بلایا گیا. اس کے حوالے سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان پہ اس کا کیا امپیکٹ ہوگا, اور پھر میں کچھ بڑے مشکل سوالات آپ سے پوچھوں گا پاکستان چائنا ریلیشن شپ. تو یہ برکس کے متعلق ذرا بتائیے گا پلیز. تھینک یو. جی شکریہ حیدر بھائی. اس میں دیکھیے بڑی ایک واضح بات ہے کہ چین بھی کوشش شاید کی کہ پاکستان کو اس میں مدعو کیا جائے, لیکن اس کے برکس کے جو باقی رکن ممالک ہیں جس میں رشیا ہے, انڈیا ہے, ساؤتھ افریقہ ہے, انہوں نے میرا خیال ہے پاکستان اس مسئلے پہ ساتھ نہیں دیا. اب چین نے اس کے لیے اپنا بھرپور شاید سفارتی وزن بھی نہیں استعمال کیا, اور یہ ایک بہت بڑی انڈیکیشن ہے اس رکھنے کی جو کہ شاید پاکستان اور چین کے تعلقات میں پڑا ہے, اور خاص طور پہ گزشتہ 4 مہینوں سے پاکستان کے جو حالات تھے اس کی وجہ سے کوئی بد اعتمادی سی پیدا ہوئی ہے, اور پاکستان کے اوپر جو کانفیڈنس تھا چین کا, چینی قیادت کا, وہ لگتا ہے تھوڑا سا متزلزل ہوا ہے. اور یہ ایک بہت بڑا سگنل ہے پاکستان کے لیے, میسج بھی ہے چینی قیادت کی طرف سے کہ اگر آپ لوگ گھر میں یوں ہی لڑتے بھڑتے رہیں گے, گھر کے اندر اتفاق نہیں ہے, اور اس کی وجہ سے آپ جو یعنی سیاسی عدم استحکام کے باعث یہاں پہ آپ کی اقتصادی ترقی کی راہ نہیں کھل رہی ہے, تو پھر آپ ہم سے بہت زیادہ توقعات نہ رکھیں. مستقل طور پہ غیر یقینی اور عدم استحکام کے شکار ایک پرانے آزمودہ دوست ملک کی بھی ہم پھر مدد کرنے سے قاصر ہیں. یہ ایک میرا خیال ہے میسج ہے جو کہ برکس کی اس ڈائلاگ میں سے نکلا ہے جس کے لیے پاکستان کو مدعو نہیں کیا گیا. تھینک یو امتیاز صاحب. ایک سوال اس سے ایک اٹھتا ہے, وہ یہ ہے کہ ریگریٹ تو انہوں نے کیا, اس ریگریٹ کے پیچھے ایک سوال یہ ہے کہ اگر وہ چاہتے, ہمیں بلوانا چاہتے, اس کے باوجود اگر انڈیا ہمیں روکنا بھی چاہتا, لیکن اگر وہ ہمیں بلوانا چاہتے تو وہ بلوا سکتے تھے. دیکھیے اس وقت کہنا مشکل ہے, لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ بلوا سکتے تھے, اس لیے کہ انہوں نے صدر شی جن پنگ نے اس کو خود ہوسٹ کیا, اور ایک ہوسٹ کے طور پہ اتنا ان کی ایک ثوابدید ہوتی ہے کہ اگر دوسرے ترقی پذیر ملکوں کو بلایا تو اس ملک کو کیوں نہیں بلائیں گے جس کو انہوں نے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے لیے کے فلیگ شپ کے طور پہ چنا تھا. یعنی چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کو چین نے کہا تھا کہ یہ BRI کا فلیگ شپ ہے. اب کتنے تعجب کی بات ہے کہ ڈیولپمنٹ فورم میں تمام تر موضوعات کا تعلق ڈیولپمنٹ سے تھا, ترقی سے تھا, اور BRI یا CPEC ترقی کا ایک فلیگ شپ ہے, اور جس ملک سے میں وہ اس وقت امپلیمنٹ ہو رہا ہے اس کو بلایا نہیں گیا. تو اس سے آپ اور کیا اخذ کریں گے سوائے اس کے کہ وہ جو تعلقات تھے چین اور پاکستان کے درمیان CPEC کے ذریعے جو ایک نئے لیول پہ گئے تھے, اب میرا خیال ہے کہ وہ شاید وہ لیول نہیں رہا ہے. اچھا, تو تھینک یو فار دس. لیکن یہ تو میسیجنگ آ گئی, ناراض ہیں آپ لوگ, اپنے حالات ٹھیک رکھیں, اگر نہیں رکھ سکتے تو جو آپ
ہم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم بالکل انڈائلیوٹیڈ آپ کی مدد کرتے رہیں، وہ نہیں ہوگی. یہ تو ایک میسیج تھا. انہوں نے کچھ اور ہمیں پیغام بھیجا ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے، تو کہ ہماری دوستی یا جو ہمارے ریلیشن شپ ہیں وہ اسی پچھلی جو ایک ٹرین کی پٹری تھی اس پر واپس آ جائیں. دیکھیے، میں تو یہ وضاحت کروں کہ یہ مجھے کسی نے باقاعدہ نہیں کہا کہ یہ ہمارا پیغام ہے. میں کوئی 14 سال سے چینی حکام اور وہاں پہ جو تھنک ٹینکرز ہیں ان کے ساتھ رابطے میں ہوں. میں نے تو مختلف بڑے اعلیٰ سطحی لوگوں کے ساتھ گفتگو کر کے اس کا ایک نچوڑ نکالا، اور وہ نچوڑ یہ تھا کہ جس ملک کی سیاسی فوجی قیادت خود اگر ایک خودکشی مشن پہ ہے، خود اگر وہ ملک کے اندرونی استحکام میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، تو پھر چین بھی اس کی مدد نہیں کر سکتا. ہم آپ کے ساتھ ہیں. چین دیرینہ دوستی کی وجہ سے اور پرانی کمٹمنٹ کی وجہ سے بالکل پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے، لیکن یہ دوستی ان لمیٹڈ نہیں ہے. اس کی اپنی کچھ حدود و قیود ہیں جو طے اس وقت ہوتی ہیں جب دونوں سٹیک ہولڈرز ایک ہی پیج پہ ہوں، اور ان کا میرا خیال ہے کہ جو توقعات تھی چین کو پاکستان سے وہ پوری نہیں ہوئی، اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. ایک اور بڑا پیغام جو ہمیں لگتا ہے وہاں سے آیا وہ یہ کہ جو ایک ایسا ملک جو کہ صرف $1 ارب قرضے کی خاطر IMF کے پاؤں پڑ گیا ہے، اس کو یہ زیب نہیں دیتا، اس کے حکمرانوں کو زیب نہیں دیتا وہ طرز حکمرانی، شاہانہ طرز حکمرانی جس کے تحت وہ اس ملک پہ حکمرانی کر رہے ہیں. یعنی جن گاڑیوں میں یہ چلتے ہیں وہ گاڑیاں قرضے کی، جن جہازوں میں سفر کرتے ہیں ان کے ہم نے قرضے واپس کرنے ہیں. پیٹرول ہمیں ادھار پہ ملتا ہے جو سعودی عرب سے آپ کو معلوم ہے نا کہ ڈیفرڈ پیمنٹس پہ آتا ہے. تو چینی حکام نے گزشتہ 5-6-7 برسوں کے دوران جب سے سی پیک کا سلسلہ شروع ہوا بہت تحقیق کی ہے، بہت آبزرویشنز ہیں. ان کو اعلیٰ ترین قیادت کو یہاں سے شکایات بھی بہت گئی، اور وہ ہم بھی ملتے رہتے ہیں جو ان کے بزنس ایگزیکٹوز ہیں ان سے، آفیشلز کے علاوہ جو انٹلیکچوئلز ہیں ان سے بھی ملتے ہیں. تو یہ ایک پیغام تھا کہ جب تک آپ اپنے وسائل کے مطابق رہنا نہیں سیکھیں گے، جب تک آپ 19ویں صدی کا جو گورننس رجیم ہے جس کے تحت فیصلے کرنے میں آپ کو 2 سال لگ جاتے ہیں، اس وقت تک آپ پاکستان کو IMF یا دوسرے جو مغربی ذرائع ہیں یا قرضوں سے نجات نہیں دلا سکتے. صاحب یہ بہت ہی ایک ڈینجرس بات آپ نے بتائی ہے، نہ کہ صرف وہ جو آج کے موجودہ حالات کی بات ہے، یہ ایک پوری ان کی ایک اوور سائٹ ہے پاکستانی معاشرے کی، خاص طور پہ ان کے سیاسی لیڈرشپ کے اوپر، کہ ان کی زندگی، ان کی شاہانہ شان و شوکت، ان کے فیصلے کرنے کے طرز جو 2 سال آپ کہتے ہیں نکالے جاتے ہیں. آپ نے یہ بات کی $1 بلین کی جو IMF کی طرف سے، اس کے انہوں نے کہا کہ آپ نے الٹا پھر اور زمین پہ لیٹ گئے. یہ ابھی چائنا نے $2.3 بلین جو ہے اس کو رول اوور کیا ہے. ایکسپیکٹیشن شاید یہ تھی کہ شاید نہ کرے اس لیے کہ اتنا ناراض ہے، لیکن انہوں نے کیا. اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے، اول تو بات یہ ہے کہ یہ رول اوور نہیں ہے، یہ ایک لحاظ سے ایک نئے قرضے میں منتقل کر کے دیا گیا ہے. 3-4% اس کا انٹرسٹ بھی ہے اس کے اوپر، اور یہ حکومت کی طرف سے نہیں آیا بلکہ چین کے 3 بینکوں کے کنسورشیم نے دیا ہے. تو وہ ایک لیول ڈاؤن کر کے پاکستان کو اس کی مشکلات سے نجات دلانے کے لیے چینی حکومت نے سگنل کیا 3 بینکوں کو کہ آپ یہ پیسے دے دیں، اور انڈر رائٹ تو ظاہر ہے حکومت کرتی ہے. تو پولیٹیکل سپورٹ موجود تھی، پیسے انہوں نے نجی ذرائع سے دلوائے، یہ آپ کو باور کرانے کے لیے کہ ہم اب بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم وہ کام نہیں کریں گے جو IMF آپ کے ساتھ کر رہا ہے کہ اس نے آپ کی کرنسی کی ایسی تیسی پھیر دی ہے، تمام اپنی شرائط منوا لی ہیں. دیکھیں، اب چین کے لوگ جو ہیں بڑے تہذیب یافتہ اس لحاظ سے ہیں جس کو کہتے ہیں سٹل میسیجنگ کرتے ہیں. وہ آپ کو
آپ کا بازو نہیں مروڑتے مغرب کی طرح, بلیک میل نہیں کرتے ہیں. وہ آپ کو انگلی سے پکڑ کے, آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو سہارا دیتے ہیں, آپ کو اقتصادی امداد دیتے ہیں. یعنی کون سا ملک ہے جس نے پاکستان میں گزشتہ 5 برسوں میں کم از کم $20 ارب سرمایہ کاری کی ہے؟ واحد ملک چین ہے. لیکن اس کے بدلے میں آپ نے کیا دیا؟ شکوک و شبہات. ایک اور جو میسج میں نے جو اخذ کیا وہ یہ بھی تھا کہ ہمیں آپ کی مجبوریاں پتہ ہیں امریکہ اور مغرب کے ساتھ, آپ تعلقات بالکل رکھیں, ہم تھوڑا سا سٹیپ بیک کر لیں گے, لیکن تعلقات کے درمیان توازن پیدا کرنے کی خاطر آپ ہمارے ساتھ چوں چلاکیاں نہ کریں, ہمارے ساتھ دیانتداری سے ڈیل کریں. ہمیں فرق نہیں پڑے گا, لیکن یہ جو چلاکیاں کر کے آپ توازن پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ کسی کو یہاں پہ اچھا نہیں لگتا. ہم اسٹریٹ فارورڈ لوگ ہیں, دوستی نبھائیں گے, کمٹمنٹ اپنی پوری کریں گے, لیکن اس کمٹمنٹ کو پوری کرنے کے لیے کوئی بلینک چیک نہیں ہے, ان لمیٹڈ نہیں ہے. اس کے لیے ریسیپروسٹی چاہیے ہوتی ہے, اس کے لیے باہمی اعتماد چاہیے ہوتا ہے. صاحب, یہ جو آپ نے 3 بینکس کے کنسورشیم اور بات کی اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ یہ میوچل رسپیکٹ اور میوچل اس کے, میں تھوڑی سی بریک لینا پسند کروں گا, لیکن اس سے میں ایک سوال چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں آپ کے پاس. جو میرے پاس اطلاعات آئی ہیں کہ انہوں نے بہت سخت الفاظ میں جنرل باجوہ کو پیغام دیا 4 چیزوں پہ. انہوں نے کہا کہ جی سیپیک پہ آپ فیصلہ کریں, آپ چلنا چاہتے ہیں نہیں چلنا چاہتے, آپ کراکورم ہائی وے پہ ہیں جو ہم آپ کی فوج کی ہمیں نہیں سپورٹ چاہیے اور ہم اپنے یونٹس لے کے آئیں گے. اور انہوں نے کہا کہ جی یہ دوغلی گیم آپ ہمارے ساتھ نہ کھیلیں, آپ امریکہ کو کچھ اور کہتے ہیں, ہمارے سامنے کچھ اور کہتے ہیں. اور چوتھی بات جو کہ بڑا خطرناک ہے وہ یہ ہے کہ جی اگر اس طرح آپ نے امریکہ کی طرف پورا جھکاؤ رکھ دیا اور بیسز آپ نے ان کو دینے ہیں تو پھر ہمارا بھی حق ہے کہ ہم آپ سے بیسز مانگیں, اور ہمارا یہ بھی حق ہے کہ ہم اپنی ملٹری ٹائز جو ہیں آپ سے ایویلویٹ کریں. تو یہ میں سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں, بریک پہ جاتا ہوں, بریک کے بعد آ کے ویل کنٹینیو the discussion from here on.